یہ ہے بری صغیر۔ اسے بری صغیر یا انڈین سب کانٹیننٹس کیوں کہا جاتا ہے؟ بری صغیر کا معنی اسمال ڈرائی ایریا، چھوٹا خشک علاقہ یا زمین کا ٹکڑا ہے۔ صغیر عربی سے لیا گیا ورڈ ہے۔ یہ کانٹیننٹ ایشیا میں ایک بڑا جزیرہ نما خطہ ہے جو انڈین اوشن کے نارتھ میں واقع ہے۔ اس ایریا کو انڈین سب کانٹیننٹس یا بری صغیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جغرافی یا جیولوجی کے مطابق یہ کانٹیننٹس کے دیگر ایریاز سے ڈفرینٹ ہے۔ انڈین سب کانٹیننٹس میں 7 کنٹریز شامل ہے: انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، مالدیپ، نیپال، سری لنکا۔ جغرافی طور پر بری صغیر کو ان پارٹس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: ہمالیائی اسٹیٹ، دریائی گنگا کا میدان، جزیرہ نما بھارت، اونچی سطح دکن، دریائی سندھ کا میدان، انڈین اوشن کی اسٹیٹ۔ یہ انڈین سب کانٹیننٹس پہلے یہاں نہیں تھا، تو یہ کہاں تھا اور کیسے آیا؟ انڈین پلیٹ ایسٹرن ہیمیسفیئر میں ایکویٹر کو گھیرنے والی ایک چھوٹی ٹیکٹونک پلیٹ ہے، اصل میں گونڈوانا کے اینسینٹ کانٹیننٹس کا ایک پارٹ۔ انڈین پلیٹ گونڈوانا کے دوسرے ٹکڑوں سے الگ ہو گئے ملین سال پہلے، نارتھ کی طرف انسولر انڈیا کے ساتھ بڑھنا شروع کیا۔ اسے ایک بار آسٹریلوی پلیٹ کے ساتھ ملا کر ہند آسٹریلیائی پلیٹ بنائی گئی تھی، اور حالیہ اسٹڈی سے پتہ چلتا ہے کہ انڈین اور آسٹریلیا ممکنہ طور پر لانگ ٹائم سے الگ الگ پلیٹیں ہیں۔ انڈین پلیٹ میں ماڈرن ساؤتھ ایشیا، بری صغیر، پاک و ہند کا بیشتر پارٹ اور انڈین اوشن کے نیچے گرام فلور کا ایک پارٹ شامل ہے۔ یہاں تک ساؤتھ چائنا اور ویسٹرن انڈونیشیا کے کچھ پارٹ بھی شامل ہے۔ بیکاز ساؤتھ ایشیا ہسٹری میں ہمیشہ بیرونی حملہ کے زد میں رہا ہے، اس لیے یہاں کی کلچر بھی ڈفرینٹ نیشن کے ملاپ سے بنی ہے۔ تاہم میجورٹی ہندو مت اور اسلام پر یقین رکھتی ہے، اس لیے ساؤتھ ایشیائی کلچر پر دونوں ریلیجنز کی گہری چھاپ ہے۔ ساؤتھ ایشیا دنیا کی گنجان ترین ایریاز میں شمار ہوتا ہے۔ تقریباً 1.6 بلین افراد یہاں رہتے ہیں، جو دنیا کی کل آبادی کا 5واں حصہ ہے۔ علاقے میں آبادی کی ڈینسٹی 305 افراد پر اسکوائر کلومیٹر ہے، جو دنیا بھر کی ایوریج ڈینسٹی سے 7% زیادہ ہے۔ اپنی زرخیزی کی کاز یہ ایریا ہمیشہ بیرونی حملہ کے زد میں رہا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دیگر اقوام کی یہ سرکاریں بھی اس سرزمین کی ماضی کو عظیم بناتی ہے۔ پاسٹ کی کئی امپائر، اسپیشلی مڈل ایشیا کے مغلوں نے اس ریجن کی کلچر، ریلیجنز اور ٹریڈیشن پر بہت اثر ڈالا ہے، اور ان کی عظیم دور کی جھلک آج بھی سب کانٹیننٹس بری صغیر کی چپے چپے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان کی دور حکومت میں یہ ایریا دنیا بھر میں گولڈ بر، سونے کی چڑیا کے طور پر فیمس ہو گیا۔ زمانہ قدیم میں انڈس ریور دریائی سندھ کی سویلائزیشن دنیا کی ترقی یافتہ ترین سویلائزیشن میں سے ایک تھی، جو آج سے تقریباً 5000 سال قبل قائم تھی۔ بعد ازاں یورپین نیو ڈیموگرافک دور میں یہ ریجن برطانیہ کے قبضے میں آ گیا، جبکہ چند چھوٹے ایریاز پر پرتگال، ہالینڈ اور فرانس کا بھی قبضہ رہا۔ بہرحال 1940 کی دہائی کے اواخر میں یہ خطہ آزاد ہو گیا۔ ساؤتھ ایشیا کی 60% آبادی کا امپلائمنٹ ایگریکلچر سے وابستہ ہے، لیکن اس کے باوجود خطے میں صرف اتنی فصل ہی کاشت ہو پاتی ہے جو ملک کی غذائی ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکے، بلکہ کئی مرتبہ تو ان ممالک کو فورن کنٹری سے غذائی اجناس امپورٹ کرنا بھی پڑتی ہے۔ اس کی اہم وجہ ایگریکلچر کی قدیم روایتی طریقوں کا استعمال اور ماڈرن میتھڈ تک عدم رسائی ہے۔ بنیادی طور پر جو اجناس کاشت کی جاتی ہے، جن میں ایسٹ اور ویسٹ کی ایریاز میں چاول کاشت کیا جاتا ہے، جہاں پانی وافر مقدار میں موجود ہے، جبکہ نادرن ایریا میں گندم کاشت کی جاتی ہے۔ حالیہ چند سالوں میں بھارت انتہائی تیزی سے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، جس میں خصوصاً کاریں، ہوائی جہاز، الکیمی، غذائیں اور مشروبات قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں کلوتھ ویونگ، کان کنی، بنکاری اور قالین سازی کی انڈسٹریز معروف ہے، جبکہ بھارت، مالدیپ، سری لنکا اور پاکستان میں ٹورزم بھی تیزی سے پروموٹ ہو پا رہی ہے۔ چھوٹے پیمانے پر ہوم انڈسٹریز بھی مقامی آبادی کی ضروریات پوری کرتی ہے، لیکن ان انڈسٹریز میں تیار ہونے والے چند ایٹم، خصوصاً لیدر، کاٹن، کلوتھ، سلک کی اور جیولری بیرونی ملک برآمد بھی کی